ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں عالم اسلام کے اندر بڑا اضطراب پایا جا رہا تھا کہ ایران اسرائیل پر فوکس کرنے کی بجائے یا امریکہ کی جو انٹرسٹ اس کو نقصان پہنچانے کی بجائے سعودی عرب پر، بحرین پر، قطر پر اور یو اے ای کے اوپر کیوں حملے کر رہا ہے؟ بینکوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آئل ریفائنریز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور مختلف تنصیبات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ آج ایران کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ سعودی عرب پر پہلے دن سے آج تک ایران نے کوئی نہ ڈرون اٹیک کیا ہے، نہ بلاسٹک، نہ کروز، نہ کوئی اور میزائل فائر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ عالم اسلام کو لڑانے کے لیے میزائلوں پر، ڈرون پر ایران کے لیبل لگا کر اس لیے حملے کروائے گئے ہیں تاکہ سعودی عرب ریٹیلیٹ کرے اور قطر ریٹیلیٹ کرے اور ایران کو جواب دے، اور اس کے نتیجے میں ایران ان کو ٹارگٹ کرے، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور اسرائیل اور امریکہ دور بیٹھ کر اس سے محظوظ ہوں اور اس کا تماشا دیکھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا عالم اسلام معاشی طور پر، سیاسی طور پر ایک اسرائیل کے لیے ترن والا بن جائے، اور اسرائیل اپنا جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے۔ تو یہ بروقت الحمدللہ پاکستان کی کاوشوں سے، پاکستان کی کمال کی ڈپلومیسی سے یہ سازش اب واضح ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے سارے عرب ممالک خاموشی کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عالم اسلام پر ایک مدد کی نشانی ہے کہ اللہ نے بہت بڑے حادثے سے اور شیطانوں کے شر سے اللہ نے عالم اسلام کو محفوظ رکھا ہے۔ میری ایران سے بھی گزارش ہے کہ اپنی توجہ کو زیادہ تر اسرائیل پر فوکس رکھیں، اسرائیل کے مفادات کے اوپر فوکس رکھیں۔ اگر کوئی ایسی خرابی، مسٹیک مسلمانوں کے اندر بھی ہے تو اس سے درگزر کریں، صبر کریں اور اپنی ڈائریکشن کو اسرائیل کی طرف فوکس رکھیں، کنسنٹریشن کو فوکس رکھیں، جنگ کو فوکس رکھیں، تاکہ عالم اسلام کھل کر ایران کی حمایت کر سکے اور جو نتیجہ خیز جنگ ہے وہ سامنے آئے۔ اگر یہ جنگ آپس کے اندر الجھ گئی تو پھر کافر کامیاب ہو جائیں گے، اسلام کے دشمن کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے اندر بہت بڑی انارکی پھیلے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا بھی کریں کہ اللہ مسلمانوں کو آپسی انتشار سے محفوظ رکھے، ان کے اصلی جو تین دشمن ہیں، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، ان کی طرف عالم اسلام کو اپنی سیاست کا، اپنی معیشت کا، اپنی اسٹریٹجی کا اور اپنی حکمت عملی کا جو ٹارگٹ رکھنا چاہیے، تاکہ آپس میں اتفاق ہو اور مسلمان دشمن کو صحیح طریقے سے ریکگنائز کر سکیں، پہچان سکیں۔